حضرات گرامی، یہ ترقی یافتہ دور ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے سامنے سے باقاعدہ ہوا میں ایک کیمرہ چل رہا تھا۔ یہ ترقی یافتہ دور ہے، یہ انسان کی اپنی اتنی کوشش ہے کہ انسان ترقی کرتا جا رہا ہے۔ انسان کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ انسان آج چاند پر جا چکا ہے، سورج پر جانے کی تیاری میں ہے۔ انسان کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ زمین کی گہرائی میں کہاں پر پیٹرول اور ڈیزل کس انداز میں موجود ہے، انسان اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے آج کے دور میں پتہ لگانے پر قادر ہے۔ یہ انسان کی ترقی ہے۔ انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، انسان آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ انسان کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ سمندر کی گہرائی میں کہاں پر سیپ اور گھونگے کے سائز میں موجود ہے، انسان اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے آج کے دور میں پتہ لگانے پر قادر ہے۔ یہ انسان کی ترقی ہے۔ انسان کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے دروازے کو لاک کر کے اپنے بیڈ پر بیٹھ کر کے ایک موبائل کو باقاعدہ انٹرنیٹ کو آن کر کے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دبئی کو دیکھنے پر قادر ہے، سعودی کو دیکھنے پر قادر ہے، لندن کو دیکھنے پر قادر ہے۔ یہ انسان کی ترقی ہو رہی ہے۔ پتا کیا چلا؟ انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، انسان بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ انسان کی ترقی کی معراج کا دور ہے۔ آج پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، سائنس کی بات ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، اسی ہندوستان کی سرزمین سے باقاعدہ کچھ لوگوں نے ایک مشین بنائی چندرمایان کے طور پر اور اسے باقاعدہ چاند پر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جشن منایا گیا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف وادیوں میں باقاعدہ بڑے بڑے جشن منائے گئے۔ جو لوگ اس مشین کو بنانے میں شریک تھے، لوگ کہہ رہے تھے دیکھو یار، وہ انسان ہے جس نے ایسی مشین بنائی ہے جو مشین چاند پر پہنچ گئی ہے۔ ہندوستان کے لوگ فخر کر رہے تھے، جو لوگ شریک تھے، جہاں کے لوگ شریک تھے، وہ سارے لوگ باقاعدہ فخر کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ کہیں پر مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی، کہیں پر جشن منایا جا رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے یار، ہندوستان کے لوگ بڑی ترقی پر ہیں۔ ہندوستان کے وہ افراد جنہوں نے آج ایسی مشین بنائی ہے جو مشین چاند پر پہنچ چکی ہے۔ پتا کیا چلا؟ انسان ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ لیکن حضرات گرامی یاد رکھیے گا، الحمدللہ آج گنگاپور کی سرزمین پر، میں گنگاپور میں جو تاجدار مدینہ کمیٹی ہے، میں اس کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے الحمدللہ یہ پروگرام رچایا اور بسایا ہے۔ اور یہ پروگرام صرف آج کا نہیں ہے بلکہ ایک زمانے سے پروگرام ہو رہا ہے۔ آج اس کا 27واں سال چل رہا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ بھی اس پروگرام کے بانی ہیں، کرنے والے ہیں، جو اس وقت باقاعدہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ان کی قبروں میں رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے، اس لیے کہ ایک اچھا کام انہوں نے شروع کیا ہے۔ اور آج کے وہ نوجوان بھائی جنہوں نے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے، تاجدار مدینہ کمیٹی کی تمام ممبران لائق مبارکباد ہے کہ آج اتنی عظیم الشان کانفرنس الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے گنگاپور کی سرزمین پر منعقد کی گئی ہے کہ الحمدللہ یہ سب لائق احترام ہے، لائق مبارکباد ہے۔ اللہ ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ جلسے وہ جلسے ہیں جہاں پر آنے کے بعد ہمیں جینے کا سلیقہ ملتا ہے۔ اس لیے کہ جو بچے ہوا کرتے ہیں وہ تو جا کر کے دارالعلوم بادیہ شب میں پڑھائی کر لیں گے، جو بچے ہیں وہ جامعہ حنفیہ رضویہ چلے جائیں گے، جو بچے علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جامعہ مختاریہ چلے جائیں گے۔ لیکن جو بڑے لوگ ہیں آخر وہ علم دین کہاں سیکھیں گے، شریعت کی بات کہاں سیکھیں گے، وہ قرآن و حدیث کی گفتگو کہاں سیکھیں گے؟ اسے سیکھنے کے لیے یہ جلسے ہی ہیں جہاں پر آنے کے بعد علماء کرام کے بیانات کو لوگ سنتے ہیں۔ اس لیے یہ جلسے بہت ضروری ہے۔ ہاں یہ بات بھی ضروری ہے، کمیٹی کے لوگوں کو چاہیے کہ جلسے کیے جائیں لیکن ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو آنے کے بعد منبر رسول پر اگر نعت پڑھے تو واقعی پیارے آقا کی شان میں اچھے انداز میں نعت پڑھے، اور اگر بیان کرے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرے۔ ان کا مقصد انٹرٹینمنٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کا مقصد قوم کو لطف اندوز کرنے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہی لطیفہ سنایا جائے، نہ ہی چٹکلا سنایا جائے، نہ ہی دنیاوی لایانی گفتگو کی جائے تاکہ قوم خوش ہو جائے اور صبح جانے کے بعد چوراہے پر کہے یار رات میں جو مولانا آئے تھے نا بڑا مزہ آیا۔ نہیں یار، آج ہمارے حالات بڑے خراب ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں عالمی پیمانے پر آج مسلمانوں کے ساتھ کیسا گندا ناچ ناچا جا رہا ہے، کیسا گندا سلوک کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہنسنے کا وقت نہیں ہے،
حضرات گرامی یہ رونے کا وقت ہے، یہ باقاعدہ احساس کرنے کا وقت ہے، یہ اپنا محاسبہ اور مراقبہ کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے حضرات گرامی آج جس خطیب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ قوم کی بات بڑے درد کے ساتھ کرنے والا ہے، جسے دنیا مفتی حماد مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے، اور پورے ہندوستان میں تقریباً 30-35 سال سے الحمدللہ پیارے آقا کی نعت اپنے ایک الگ جھوٹے انداز میں سنانے والا وہ شاعر ہندوستان جناب اسد اقبال کلکتوی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ لیکن حضرات گرامی جو بات میں بتا رہا تھا توجہ کے ساتھ آپ سنیں، آپ جلسے میں آیا کریں، فائدہ کیا ہوگا آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر جس وقت چندرما یان پر باقاعدہ مشین کو بھیجا گیا، لوگ کہہ رہے تھے یار کتنے فخر کی بات ہے، کہیں پر مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی، کہیں پر جشن منایا جا رہا تھا، کہیں پر باقاعدہ لوگ کہہ رہے تھے یار کیسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ایسی مشین بنائی ہے جو باقاعدہ چاند پر گئی ہے۔ لیکن حضرات گرامی ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم پیارے آقا کے ماننے والے ہیں، اور بریلی کے امام عشق محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت الرحمان نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے، اے پیارے آقا کے غلاموں ہمیں کسی مشین پر ناز نہیں ہے، کسی ٹیکنالوجی پر ناز نہیں ہے۔ آج زمانہ ایک مشین آسمان پر چاند پر بھیج کر کے باقاعدہ فخر کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس پیارے آقا کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس پیارے آقا کے غلام ہیں جنہوں نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ایک اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا ہے، ایک اشارہ کیا تو چاند تو ٹکڑے ہو گیا ہے، لیکن کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اس لیے پیارے آقا کی شان ہے، پیارے آقا اشارہ کرتے تو درخت چلتا ہوا چلا آتا ہے، پتھر بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی پیارے آقا کی شان بڑی نرالی ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی کہے یار فلاں کرکٹر بہت اچھا ہے، فلاں ہیرو بہت اچھا ہے، فلاں باقاعدہ نیتا بہت اچھا ہے، تو آپ اس سے کہنا ارے یار ہم دنیا دار کی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں تو مدینے کے تاجدار کی بات کرتے ہیں، ہم احمد مختار کی بات کرتے ہیں، اور ہم تو شان کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد تم کہتے ہو کون بلند ہے، کون شاندار ہے، کس کا نام بلند ہے، ارے سالمو تمہیں پتہ نہیں ہے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان یہ ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مسلمان۔ ارے بابا زندہ باد، نعرہ تکبیر یا رسول اللہ۔ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات گرامی اللہ کا شکر ہے جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب پورے ہندوستان میں جاتے ہیں اور نبی کی نعت پڑھتے ہیں، علماء اکرام باقاعدہ جا کر کے بیان کرتے ہیں، مولانا امام الدین صاحب پورے ہندوستان کا سفر کرتے ہیں، نقیب ہندوستان جناب شعبان برکاتی صاحب پورے ہندوستان میں جاتے ہیں، آپ کے علاقے کے بہترین ناظم جناب حافظ مشیر صاحب کے یہ بھی دور دراز کا سفر کرتے ہیں، شاندار نظامت کرتے ہیں، غوث غزالی صاحب پورے ہندوستان میں جاتے ہیں، ہمارے دیگر علماء اکرام موجود ہیں، لیکن حضرات گرامی جانتے ہیں جاننے کے بعد پورے ہندوستان میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء یہی پیغام دیتے ہیں، سنو یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے یا رسول اللہ تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اشتھار سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام بھی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے، واہ واہ واہ، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی آج ہندوستان کی سرزمین پر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں، اسلام سے قریب کریں، قرآنی تعلیمات سے قریب کریں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو جلسے میں لے کر کے آئیں گے، یہ پیارے آقا کی نعت سنیں گے، علماء اکرام کے بیان کو سنیں گے، یاد رکھنا ہو سکتا ہے آپ کے علاقے کا کوئی فرد سعودی چلا جائے، اور جب لوگ سعودی چلے جاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کا، سب کا نہیں کرتا تسلیم بھائی، لیکن بہت سارے لوگوں کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ آنے کے بعد بہکی بہکی بات کرنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تم یہ صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہو، یہ فاتحہ کیوں کرتے ہو، یہ جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کیوں کرتے ہو۔ لیکن آج گنگاپور کی سرزمین پر تاجدار مدینہ کانفرنس سے ایک پیغام لے کر کے جانا اور شان کے ساتھ کہنا ارے یار تمہیں جواب چاہیے، جواب مولانا امام الدین صاحب دیں گے، جواب مولانا محبوب برکاتی صاحب دیں گے، جواب مولانا عاقل سعدی صاحب دیں گے، جواب ہمارے علماء دیں
देंगे। हमने तो जलसे में जाने के बाद यही सुना है। तुम कहते हो सलातो सलाम किसका वजीफा है, सलातो सलाम पढ़ने वाले लोग कौन से हैं? यार हमें दलील नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं बरेली के इमाम के खलीफा अल्लामा जमील कादरी के शेर की सूरत में हमने बचपन से यही सुना है, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। अगर आशिक है तो जरा अपने हाथों को उठा करके कह दे, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, सीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। अरे जाहिलो, तुम पूछते हो ये वजीफा किसका है, ये तरीका किसका है, ये काम किसका है? अरे जाहिलो सुनो, हजरत आदम से लेकर किसी का हाथ नीचे ना रहे, अपने इश्क का सबूत दे। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में प्रचार होना चाहिए। आज गंगापुर की सरजमीन तबाह हो जाए, अपने हाथों को उठा करके कहो, अरे यार दलील उलमा बताएंगे। हमने तो अपने बुजुर्गों से यही सुना है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद अल्लाह या रसूल अल्लाह। वाह वाह, हमने तो यही सुना है। लोग कहते हैं यार ये काम किसका है, ये अमल किसका है? हम कहते हैं यार ये किसी ऐरे गहरे का काम नहीं है, हमारा जो काम है ना वो काम सुन लोगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुनो सुनो, ये काम किसका है? हमने तो बरेली के इमाम के खलीफा जमील कादरी की सूरत में यही सुना है, बचपन से यही घुट्टी में पी रखा है। तुम पूछते हो ये काम किसका है? सुनो, मोमिनो पढ़ते रहो तुम, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलाम, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। इसलिए हज़रात किरामी ये ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस है जहां पर आने के बाद हमारे ईमान में ताजगी पैदा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन नौजवानों को मुबारकबाद दोबारा पेश करते हैं जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है, और आप तमामी हज़रात को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप इस महफिल में तशरीफ लाए हैं। इसलिए हज़रात किरामी आप यकीनन लायक मुबारकबाद है, इसलिए कि ऐसी महफिल में बंदा खुद से नहीं आता, अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही ऐसी महफिल में आता है। जिसके दिल में प्यारे आका का प्यार होता है वही ऐसी महफिल में आता है, जिसके दिल में प्यारे आका की मोहब्बत होती है वही ऐसी महफिल में आता है। हो सकता है कोई जालिम आपसे कहे, अरे यार ज्यादा प्यारे आका की बात ना किया करो, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हो, यहाँ पर हुकूमत किसकी है? यहाँ पर एक से पढ़ करके एक जाहिल लोग हैं जो आज हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक से एक बाकायदा बेवकूफ किस्म के लोग हैं जो बाकायदा तख्त पर बैठे हुए हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है अगर ज्यादा प्यारे आका का नाम लोगे ना तो बाकायदा तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। अगर प्यारे आका का ज्यादा नाम लोगे ना तो तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा। अगर आई लव मोहम्मद का पोस्टर तुम लगाओगे ना, प्यारे आका से मोहब्बत का इजहार ज्यादा करोगे ना तो तुम्हारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा। हज़रात किरामी इस तरह की जाहिल बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन याद रखना ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाला कौम का एक एक बच्चा शान के साथ कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम अहमद रजा खान के गुलाम हैं, हमने डब्बे का दूध नहीं पिला है, हमने अपनी माँ का ओरिजिनल दूध पिया है। हम शान के साथ सर पर कफन बांध करके कहते हैं हम सहाबा के गुलाम हैं। तुम कहते हो घर को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जाएगा, जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा। अरे सुनो, तो जान मांगो तो जान देंगे, तो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का चाहो चला यार क्या करने। वाह 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 अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो सकता है सुबह कोई आपसे कहे, यार इतना बड़ा मजमा था, रात के वक्त आप गए थे, आखिर वजह क्या थी, आखिर किसके चक्कर में पड़े थे? जानते हैं कोई कहेगा आपसे कि यार मैच देखना चाहिए था, उसमें मस्त हो जाते, आखिर रात के सन्नाटे में गंगापुर में करने क्या गए थे? घर तो तुम्हारा बहुत दूर था, कोई गोंडा से आया होगा, कोई मानिकपुर से आया है, कोई लाल गोपालगंज से, कोई हीरागंज से, न जाने कहां कहां से लोग आए हैं। हो सकता है कोई आपसे कहे, अरे यार घर में रात में आराम करना चाहिए था, यूट्यूब पर बाकायदा वीडियो देखना चाहिए था, इंस्टाग्राम चलाना चाहिए था, फेसबुक चलाना चाहिए था। आखिर मामला क्या है? आखिर तुम लोग अपने घरों को छोड़ करके वहां पर करने क्या गए थे? सुनो सुनो, ऐसे जाहिलों को ये पैगाम देना, ए गंगापुर की सरजमीन पर आने वाले प्यारे आका के दीवाने और प्यारे आका के गुलामों, अगर कोई
जाहिल तुमसे ये कहे कि तुम्हें घर पे आराम करना चाहिए था, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना चाहिए था, आखिर वजह क्या है? ये कौन सी मोहब्बत है, ये कौन सा प्यार है? यहाँ पर छोटा बच्चा भी आया हुआ है, बाकायदा औरतें भी आई हुई है, माए बहनें भी आई हुई है, बुजुर्ग भी आए हुए हैं। आखिर मामला क्या है? इतना बड़ा मजमा रात की सन्नाटे में गंगापुर के इस खेत में कर क्या रहा है? शान के साथ कहना, अरे यार हम इश्क वाले लोग हैं, हम प्यार करने वाले लोग हैं, हम अहले मोहब्बत हैं, हम प्यार करने वाले हैं। वो कहेगा यार ये प्यार कौन सा प्यार है? हमने प्यार तो बहुत देखा है, लेकिन रात में इस तरीके से कुर्बानी पेश करना इस तरक्की याफ्ता दौर में ये बात समझ में नहीं आती। उन जाहिलों को जवाब देना, सुनो सुनो, हम किसी दुनियादार के आशिक नहीं, हम मदीने के ताजदार के आशिक हैं, हम ताजदार मदीना के आशिक हैं। वो कहेंगे यार कौन सी मोहब्बत थी जो रात में तुम गंगापुर की सरजमीन पर गए थे? तुम शान के साथ कहना, यार ये रिश्ता तुम नहीं समझ सकते, ये रिश्तेदारी तुम नहीं समझ सकते, ये ताल्लुक तुम नहीं समझ सकते। वो बाकायदा गुस्से में आकर के आपसे कहेगा, आखिर कौन सा रिश्ता है, कौन सा ताल्लुक है, किस रिश्ते की तुम बात करते हो? तुम शान के साथ जवाब देना, अरे तुम ताल्लुक जानना चाहते हो, तुम रिश्तेदारी जानना चाहते हो, तुम प्यार देखना चाहते हो? सुनो सुनो, रिश्ता कौन सा है? अपने हाथों को उठा करके शान के साथ कहना, अरे सालिम सुन, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। हाथों को उठा के कहते यार दीवानों की तरफ, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, ठीक कमर मिटने का जज्बा कल भी था। इसलिए हज़रात गिरामी ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने अंदर एनर्जी पैदा करें, लेकिन कौन सी? दीन की एनर्जी पैदा करें, शौक पैदा करें तो दीन का शौक पैदा करें। आप अपने बच्चों को ऐसी कॉन्फ्रेंस में लाया करें, ऐसी महफिल में लाया करें जहां पर बड़े बड़े शायर आकर के नबी की नात पढ़ते हैं, उलमाए किराम आकर के बयान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बस एक छोटा सा पैगाम ले लें, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए तवज्जो के साथ, क्योंकि वक्त काफी हुआ चाहता है। बस एक दो जुमले में बयान करना चाहता हूँ, तारीखी जुमले हैं, आपके सीने तक पहुंच जाए। हज़रात गिरामी तरक्की याफ्ता दौर है, इंसान तरक्की के रास्ते पर गामजन है। आज के दौर में अब हमारे दरमियान गरीबी बहुत कम है, आजकल नॉर्मल लोग भी अच्छे अच्छे घर बनाने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर में भी आशाइशें हैं। हज़रात गिरामी जब आप घर बनाए ना तो एक काम किया करें, जिस तरीके से आज के दौर में 10 बाई 10 का तो बाथरूम लोग बना लेते हैं, उसमें कहीं पर इंडियन, कहीं पर वेस्टर्न, कहीं पर शावर, कहीं पर बॉथ टब लगा दिया जाता है। लोग 15 बाई 15 की तो लॉबी बनाते हैं, डाइनिंग रूम बनाते हैं, 15 बाई 15 का बेडरूम बनाते हैं, 20 बाई 20 का तो बाकायदा हाल बनाते हैं। ये तरक्की याफ्ता दौर है। अगर अल्लाह ने दिया है तो कोई बुराई नहीं है। वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमत का चर्चा करो, तुम अपने रब की नेमत का चर्चा करो, तज़किरा करो, लेकिन हाँ अपने रब की नेमत का चर्चा करो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें और ज्यादा नवाजेगा, लेकिन दूसरों के बारे में हसद ना करो, दूसरे के बारे में बुग़्ज़ व कीना अपने सीने में ना रखो। इसलिए कि आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में इंसान का आलम ये है कि सबसे ज्यादा परेशानी इंसान को जानते हैं किस चीज से है? इंसान सबसे ज्यादा अपने दुख से नहीं परेशान है, बल्कि दूसरों के सुख से परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से होती है कि उसके पास 4 व्हीलर कहां से आ गई, उसके पास बाकायदा छत कहां से लिंटर पड़ गया है। ऐसा लगता है कि मरने के बाद जब बंदा कब्र में जाएगा ना, फरिश्ते आएंगे, ऐसा लगता है उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि सबसे पहला जो सवाल होगा वो मंदबुका का सवाल नहीं होगा, बल्कि पहला सवाल ये होगा कि ये बताओ कि फलाने के घर में जो दूसरी मंजिल का लिंटर पड़ा है उसका पैसा कहां से आया है। ऐसा लोग सोचते हैं। हज़रात गिरामी मामला ये नहीं है। कब्र में जाने के बाद आपको आपका हिसाब देना है, दूसरे को दूसरे का हिसाब देना है। अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हें दी हैं उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अदा करूंगा। लेकिन याद रखना नेमतें मिल रही है, इसके बावजूद नाशुक्री करोगे ना, वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरी नेमतों की नाशुक्री करोगे तो याद रखना मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। इसलिए हज़रात गिरामी जो चीज अच्छी मिले तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, कोई परेशानी आ जाए तो उस पर सब्र से काम ले। अब आइए उस पैगाम की तरफ। आज के दौर में लोग घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, बनाना चाहिए, मैं इनकार नहीं करता। आप अच्छे लिबास पहने, आप अच्छा घर बनाएं, अच्छा खाएं, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन हज़रात गिरामी जब आप इतना बड़ा घर बनाते हो ना तो एक काम और कर लिया करें। अगर आप 10 बाई 10 का बाथरूम बनाने के लिए तैयार है, 15 बाई 15 की लॉबी बनाने के लिए तैयार है, 15 बाई 15 का आप बेडरूम बनाने के लिए तैयार है, तो कम से कम अपने घर के अंदर एक काम करें,
گھر کے اندر آپ ایک کمرہ بنائیں، 8x8 کا ہی بنا لیں یا 10x10 کا بنائیں اور اس کے دروازے پر لکھ دیں یہ نماز ہال ہے، نماز ہال کے نام سے ایک کمرہ بنا دیجئے۔ اس کے اندر آپ جانتے ہیں کیا کریں، 2-4 مصلے رکھ دیجئے۔ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے لوگوں کے گھر میں ہم لوگ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں نماز پڑھا، لوگ کہتے ہیں حضرت یہاں مصلی بچھا لیجئے، وہاں سے اس کے بعد کہتے ہیں یہاں نہیں حضرت یہاں پر مصلی بچھا لیجئے، وہاں پر بچھائیے، لوگ کہتے ہیں اس کمرے میں مصلی بچھا لیجئے۔ یار اتنا بڑا گھر ہم نے بنا لیا لیکن نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ایک کام کریں کہ کم سے کم نماز ہال بنائیں، اور جانتے ہیں فائدہ کیا ہوگا، آج کل کہنے سے زیادہ آپ کی کیریکٹر کا اثر لوگوں کے اوپر پڑتا ہے، آپ کے کردار کا اثر لوگوں کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کہیں گے کچھ کریں گے کچھ تو آپ کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ آپ وہ کہیں جو کریں، وہ کریں جو کہیں تو اس کے اندر آٹومیٹک اثر پیدا ہو جائے گا۔ اب آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا تو میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، اگر آپ نے ایک نماز ہال بنا دیا، اب علماء یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں حکم یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے، اس کے بعد سنت اور نوافل کو گھر میں آ کے ادا کیا جائے۔ جب آپ فرض نماز مسجد میں ادا کریں گے اور سنت اور نوافل کو گھر میں آ کے ادا کریں گے تو آپ اسی نماز ہال میں چلے جائیں گے، اس میں چند مصلے رکھے ہوئے ہیں، آپ باقاعدہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھیں گے۔ جانتے ہیں فائدہ کیا ہوگا، قسم خدا کہ آپ کا 4 سال کا بیٹا ہو، 5 سال کا بیٹا ہو، آپ کی 5 سال کی بیٹی ہو، 4 سال کی بیٹی ہو، میں چیلنج کے ساتھ یہ جملہ پورے ہندوستان میں کہتا ہوں، آپ چاہیں تو اس کا تجربہ کر لیجئے گا، میں نے تو الحمدللہ تجربہ کیا ہے۔ آپ اپنے 4 سال 5 سال کے بچے آپ کے گھر میں ہیں نا، 4 سال کی بیٹی 5 سال کی بیٹی ہے، آپ کچھ کہیے نا، آپ اس کمرے میں چلے جائیں، مصلی بچھائیں اور مصلی بچھا کر کے اللہ اکبر کی صدا دے کر کے نماز پڑھنا شروع کریں۔ یاد رکھیے گا 1 دن گزرے گا، 2 دن گزرے گا، 3 دن گزرے گا، 3 دن سے زیادہ نہیں گزرے گا، آپ کا 4 سال کا بیٹا، 5 سال کا بیٹا، آپ کی 5 سال کی بیٹی جسے نماز کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، جو نہیں جانتی نماز کسے کہتے ہیں، رکوع کے بارے میں اسے پتا نہیں ہے، رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ نہیں جانتی، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ نہیں جانتی، لیکن قسم خدا کی یاد رکھنا اگر آپ نے مسلسل اس پر عمل کیا تو 2-4 دن گزریں گے، آپ کا وہی 5 سال کا بیٹا، آپ کی 5 سال کی بیٹی، آپ رکوع میں جائیں گے، وہ آپ کے بغل میں کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا، وہ بغل میں کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ باقاعدہ سجدے میں جائیں گے، آپ کی بیٹی کو پتا نہیں ہے سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی کیا ہے، سجدے کا مطلب کیا ہے، لیکن آپ کی بیٹی اور آپ کا بیٹا الٹا سیدھا سجدے میں گرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک ایسی تبلیغ ہے کہ آٹومیٹک آپ کا بیٹا نمازی بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے آپ ایسا کمرہ گھر کے اندر بنائیں جس میں پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کریں، اس کے اندر ایک الماری رکھیں، قرآن پاک رکھیں، ترجمے کے نام پر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان رکھیں، سیرت رسول اکرم رکھیں، صحابہ اکرام کی سیرت رکھیں، ازواج مطہرات کی واقعات رکھیں، اہل بیت اطہار کے واقعات کو رکھیں، کربلا والوں کے واقعات کو رکھیں۔ اب فائدہ کیا ہوگا، آج آپ دیکھ رہے ہیں نا بھگوا لوٹریپ کے نام پر جگہ جگہ پر باقاعدہ تنظیمیں سرگرم ہے، نہ جانے کتنی کوششیں جاری ہے۔ کچھ دن پہلے باقاعدہ میلے میں لوگ پیسے دے رہے تھے، یار پیسے لے لو اپنے ایمان کو چھوڑ دو، کوئی کہہ رہا تھا بنگلہ لے لو اپنے ایمان کو چھوڑ دو، باقاعدہ اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لیکن آج گنگا پور کی سرزمین سے اس تاریخی کانفرنس سے میں یہ پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں، قسم خدا کی یاد رکھنا میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا، گھر کے اندر آپ نے سیرت رسول اکرم رکھ دیا، باقاعدہ ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کی سیرت کو رکھ دیا، ازواج مطہرات کے واقعات کو رکھ دیا اور باقاعدہ صحابہ کے واقعات کو رکھ دیا۔ اب بھگوان لوٹریپ والے کوشش کریں گے، تنظیمیں کوشش کریں گے، لوگ پیسے کی لالچ دیں گے، لوگ بنگلے کی لالچ دیں گے، لوگ گاڑیوں کی لالچ دیں گے، لیکن قسم خدا کی جس نے سیرت رسول اکرم پڑھی ہوگی، جس نے صحابہ اکرام کے واقعات پڑھے ہوں گے، جس نے باقاعدہ اہل بیت اطہار کے واقعات پڑھے ہوں گے، لوگ لالچ دیں گے، وہ ایسی لالچ کو، ایسی دولت کو ٹھوکر مار کر کے نوجوان شان کے ساتھ کہے گا ارے یار میں مر جانا تو دوبارہ کر سکتا ہوں لیکن پیارے آقا کے دیے ہوئے ایمان سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ باقاعدہ وہ سیرت اسے روکتے ہوئی نظر آئے گی۔ اگر ہماری بہنوں نے فاطمہ طیبہ طاہرہ کی سیرت کو پڑھ لیا ہے، سیدہ زینب کے واقعات کو پڑھ لیا ہے، باقاعدہ اہل بیت اطہار کے واقعات کو پڑھ لیا ہے، ازواج مطہرات کے واقعات کو پڑھ لیا ہے، لوگ کوشش کریں گے، پیسے کی لالچ دیں گے، بنگلے کی لالچ دیں گے، گاڑیوں کی لالچ دیں گے، لیکن یاد رکھنا یہ تنظیمیں سر پھٹک پھٹک کر کے مر جائے گی، لیکن ہماری قوم کی بیٹی شان کے ساتھ کہے گی میں مر جانا تو دوبارہ کر سکتی ہوں لیکن پیارے آقا کے دیے ہوئے ایمان سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بے شک انشاءاللہ زندہ باد۔ آپ اپنے بچیوں کو دین سے کریے کریں، الحمدللہ ادارے قائم ہیں،
تعلیم ہوتی ہے, دیگر اداروں میں بچیوں کی تعلیم ہوتی ہے. آپ اپنے بچوں کو بھی دین سے قریب کریں اور آپ اپنے بچوں کو بھی دین سے قریب کریں. جب آپ کی بچیاں دین سے قریب ہوں گی, اسلام سے قریب ہوں گی نا, تو یاد رکھنا ان کی زندگی کا ایک مقصد ہوگا. لوگ کہیں گے یار تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, بس میری گفتگو مکمل ہو رہی ہے آخری شعر کی صورت میں. لوگ کہیں گے یار تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, تمہاری زندگی کا ایم کیا ہے, تمہاری زندگی کا مطمع نظر کیا ہے, تم زندگی کس انداز میں گزارنا چاہتے ہو, زندگی کس انداز میں گزارنی چاہیے. قوم کا نوجوان, قوم کا بچہ شان کے ساتھ کہے گا ارے یار تم پوچھنا چاہتے ہو زندگی کا مقصد کیا ہے, زندگی کا ایم کیا ہے, زندگی کا مطمع نظر کیا ہے. تاجدار مدینہ کانفرنس میں آنے کے بعد وہ کہے گا مجھے گنگا پور کی سرزمین پر یہی پیغام ملا ہے. حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان اطہری کے شعر کی صورت میں وہ شان کے ساتھ کہے گا ارے یار زندگی کا مقصد, زندگی کا معیار, زندگی کا ایم ہے کیا. سنو, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں, زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے.